أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. جیسا کہ سورہ یوسف کی ہماری تفسیر چل رہی تھی، تیسری مرتبہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوتے ہیں تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جو نا اے بادشاہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا ابو بھی بہت بیمار ہیں، وہ بھی یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑا ہم کو صدقہ دیجیے کیونکہ زیادہ پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو نا ان کو جب اپنے والد کے بارے میں سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. پھر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا معلوم نہیں؟ تو بھائیوں کو ڈاؤٹ آنے لگتا ہے کہ یہ بادشاہ کو کیسا معلوم کہ یوسف کے بارے میں. پھر بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی یوسف ہیں. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام ان کو غلہ سب دیتے ہیں، ساتھ میں ایک کپڑا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ اس کپڑے کو لے کر جو ہے نا تم اپنے بھائی اپنے والد کے جو فیس سے، ہمارے والد جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے فیس میں رکھو، انشاءاللہ جو نابینا تھے وہ نابینا ختم ہو جائے گا، اب وہ دیکھنے لگیں گے. تو وہی فلما انجا البشیر، جب خوشخبری دینے والا آتا ہے، کون؟ یہودا ایک کپڑا لے کے آتے ہیں، آ کر جو نا القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کے فیس میں رکھتے ہیں، جو ہے نا یہ کپڑا لا کے جو ہے نا یوسف علیہ السلام یہودا یعقوب علیہ السلام کے فیس میں رکھتے ہیں تو فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. تو اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جو نا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھی ہے، یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو پوری امید تھی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. وہی جو ہے نا یہ امید تھی یعقوب علیہ السلام کو، وہی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ابھی یوسف علیہ السلام کا خواب مکمل نہیں ہوا تو یوسف کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بھائیوں نے کہا کہ ہم نے ان کی بھیڑیا نے ان کو کھا لیا ہے فلاں فلاں. پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام زندہ ہیں معلوم ہو جاتا ہے بھائیوں کو، سب کو، کیونکہ بھائی بھی جو نا معلوم ہونے کے بعد جو نا یوسف علیہ السلام کپڑا دیتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. تو غلطی کس کی ہے؟ بھائیوں کی غلطی ہے. بھائیوں نے کہا کہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان تم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، انا کننا خاطئین، ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے ابو جان ہم گنہگار ہیں، تم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. قال کہتے ہیں کون؟ یعقوب علیہ السلام، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. اسی وقت نہیں، جب بیٹوں نے کہا کہ ابو جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. اور کب؟ مفسرین نے کہا کہ تہجد کے وقت، تہجد کے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جمعے کی رات تھی، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب جو ہے نا غفور ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے بھائی تمام خاندان والوں کو یہاں لے کر آنا مصر کو. وہ 40 کے قریب لوگ تھے، پورے خاندان والے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیٹے پورے مل کے 40 یا 80 کے قریب تھے. یہ تمام لوگ جب مصر ہے، مصر کے قریب پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام خوشی میں مصر کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹینٹ میں، اپنے ماں باپ کا انتظار کرتے ہوئے، اپنے والدین کے انتظار میں جو نا مصر کے باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں صحرا تھا تو یوسف علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، دیکھتے ہیں جو نا وہاں کے ماں باپ آ رہے ہیں. وہی فلما دخلوا، پس وہ داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام پر. جب یعقوب علیہ السلام، ان کے والدہ تمام جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آوا الیہ ابویہ، یعنی کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، کیونکہ 40 سال ہو گیا تھا جدائی ہوگا.
40 سال سے بچے اور ماں باپ دور تھے. 40 سال کے بعد جب ملتے ہیں تو آوا الے، آوا مطلب محبت سے ملنا، یعنی کہ خوشی خوشی جو ہے نا یوسف علیہ السلام اور ان کے جو پورے لوگ جو ہے آپس میں ملتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بھی جو ہے نا ملتے ہیں، وہی جو ہے نا آوا الیہ ابویہ. پھر یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ وقال، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ مصر، تم اس مصر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ کنعان ایک دیہات تھا وہ. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان تم کہاں داخل ہو جاؤ؟ مصر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آمینین، تم امن و امان میں ہوں گے، سلامتی میں ہوں گے. کیونکہ آج تک تم غربت میں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب ہر چیز انشاءاللہ تم کو میسر ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. آمینین یعنی کہ ہر چیز جو نا تم کو میسر ہوگا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو کہتے ہیں، تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ اب تم امن و امان میں ہوں گے، ہر قسم کا کھانا تمہارے لیے میسر ہوگا. اس کے بعد تمام لوگ یوسف علیہ السلام کا جو تخت ہے وہاں جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام اپنے تخت میں، عرش کا مطلب ورفع ابویہ کا مطلب والدین، العرش، عرش کا مطلب یوسف علیہ السلام جو تخت تھا بادشاہ کا، اس پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو بھی بٹھا لیتے ہیں. اپنے تخت میں یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ یعقوب علیہ السلام ان کی ماں کو جو نا وہیں بٹھا لیتے ہیں. ورفع ابویہ علی العرش، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ کو جو ہے نا اپنا جو تخت ہے بادشاہ کا وہاں بٹھا لیتے ہیں. تو اور تمام وخروا، گر جاتے ہیں، لہو یوسف علیہ السلام کے لیے، سجدہ، سجدے میں. ماں باپ اور 11 بھائی تمام یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں. وخروا لہو سجدہ، تمام لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ کون سا سجدہ ہے؟ عبادت کا نہیں ہے، عزت و احترام کا ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم تک جو نا یہ چیز جائز تھا، ہمارے پاس اللہ نے حرام کر دیا. کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، نہ ہی عزت کے لیے، نہ ہی. لیکن وہ جو سجدہ کیے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے بچے، تمام لوگ، یہ عزت و احترام کا سجدہ تھا جو ان کے قوم میں جائز تھا. جیسا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جیسا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا. وہ عزت و احترام کا سجدہ تھا. ایک سجدہ ہوتا ہے کہ عزت و احترام تکریم کے لیے، ایک سجدہ ہوتا ہے کہ عبادت. عبادت تو نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں. عزت و احترام کا سجدہ یہ جائز تھا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تک یہ چیز جائز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جو نا اس چیز کو کہا کہ نہیں، اس کے بعد جائز نہیں. تو وہی تمام لوگ سجدے میں گر گئے. وقال، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابتی، اے میرا ابو جان، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میری خواب کی تعبیر ہے جو میں اس سے پہلے دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام جب خواب دیکھے تھے، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج اور چاند میرے لیے سجدہ کریں گے. یوسف علیہ السلام کہتی کہ ابو جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. تو اس کے بعد قد جعلها ربی حقا، تو اللہ نے اس کو حق بنا دیا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرا جو خواب تھا اللہ نے اس کو حق بنا دیا، سچ کر کے بتا دیا. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام پر جو نعمتیں اللہ نے کی ہے وہ یوسف علیہ السلام یاد کرتے ہیں. کیا نعمت ہے؟ وقد احسن بی، تحقیق اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا، احسان کیا. اذ، جب اخرجنی، جب اللہ نے مجھے نکالا، من السجن، جیل سے. جیل میں تھے یوسف علیہ السلام، کئی سال تھے کہ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال دیا. اس نعمت کا بھی یوسف علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا، وجاء بکم، اللہ نے تم کو لے کر آیا، من البدو، بدو مطلب دیہات، بدوی لوگ ہم بولتے ہیں، یعنی کہ دیہاتی لوگ. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام ان کا پورا خاندان دیہات میں تھا. تو یوسف علیہ السلام کہتی ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، تم دیہات میں تھے، اللہ تم کو جو ہے دیہات سے سٹی کو اللہ نے تم کو لے کر آ گیا. مصر جیسے شہر کو اللہ نے تم کو لے کر آ گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ دوسری نعمت جو یوسف علیہ السلام یاد کرتے ہیں. تیسری نعمت، ومن بعد ان نزغ الشیطان، اللہ نے نکال دیا جو شیطان کے ذریعے سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے بھائیوں بہنوں کے درمیان، اللہ نے جو نا اس کو بھی نکال دیا. جو بھائی یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، نفرت کرتے تھے، آج وہ نفرت بھی ختم ہو گیا. بھائیوں میں جو نفرت تھی وہ بھی جو نا ختم ہو گیا. یعنی کہ یوسف علیہ السلام 3 نعمت کو یاد کرتے ہیں. ایک، جب جیل سے نکل گئے اس نعمت کو. دوسرا، جب
جو ان کے والدین سب کنعان دیہات میں تھے، دیہات سے کہاں آ گئے؟ مصر کو آ گئے، اس نعمت کو بھی یوسف علیہ السلام یاد کرتے ہیں۔ تیسرا، جو نفرت تھی آپس میں بھائیوں کے درمیان، اللہ نے اس کو بھی نکال دیا، یوسف علیہ السلام اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان ربی لطیف، بے شک میرا رب جو نا لطیف، باریک بات کو بھی جاننے والا ہے، لما یشاء، وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بھائیوں نے کیا چاہا؟ کنواں میں پھینک دے، فلاں فلاں کر دے، لیکن اللہ نے کیا چاہا وہی ہوا۔ بھائیوں نے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا ہم بیچ دیں گے، کنواں میں پھینک دیں گے، قتل کر دیں گے، لما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انہ هو العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، اس کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب یوسف علیہ السلام پر پوری نعمتیں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کے ماں باپ کو بھی ان کے پاس لا لیا، مصر کا بادشاہ بن گئے، ہر قسم کی نعمت ان کے پاس تھی، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، نعمت مکمل ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت دے دی۔ مصر کی بادشاہ جو نا یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ تو مجھے سکھا دیا خواب کی تعبیر۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو نا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے خواب کی تعبیر سکھا دیا، یہ بھی تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتی کہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی کہ نعمت ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نعمتیں مل گئی، انسان جو ہے نا دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جتنی نعمت ملے گی انسان اتنا ہی اللہ سے قریب ہونا ہے۔ تو وہی دیکھیں یوسف علیہ السلام کہتی کہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ پھر یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، اللہ میری موت اسلام کی حالت میں ہو، اللہ میری موت توحید کی حالت میں ہو، توفنی مسلمہ، والحقنی بالصالحین، اللہ تو مجھے ملا دے نیک لوگوں میں، مجھے ملا دے۔ نیک لوگ کون ہی؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو نا جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو نا جو یعقوب علیہ السلام کے قبر کے بازو جو ہے نا مجھے دفنانا، یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جو نا یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا تدفین بھی ہوئی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام پر اللہ نے پوری نعمت مکمل کی تھی تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ پھر آخر میں آیت نمبر 102 میں اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی، یہ جو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو معلوم نہیں تھا، ہم نے وہی کے ذریعے سے تم کو بتا دیا، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہی نوحیہ الیک، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو جو نا وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہم نے تم کو بتا دیا ہے، یہ تمام وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا ہے۔ وما کنت لدیہم، اے نبی آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا، جب یہ تمام بھائی مل کر، امرہم، یہ پلان کیے تھے، وہم یمکرون، یعنی کہ تمام بھائی مل کر جو نا پلان کیے تھے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اے نبی کیا تم اس وقت ان کے بھائیوں کے ساتھ تھے؟ نہیں، یعنی کہ جب یہ پورے بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے اس وقت آپ سے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ نبی آپ وہاں نہیں تھے، لیکن ہم نے پھر بھی آپ کو پورا قصہ ہم نے بتا دیا، پورا قصہ جو نا ہم نے بتا دیا۔ یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا ختم ہوئی، آج 102 تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب